اور میرے ساتھ ڈاکٹر صاحبان کی گلیکسی ہے اور آپ کے ساتھ ڈائبٹیز کے حوالے سے ایک اویئرنگ سیشن آپ کو دیں گے اور یہ آپ کے لیے اتنا مفید ہوگا. اور جتنے دنوں سے میرے ساتھ ڈاکٹر عبدالرؤف صاحب کا تذکرہ چل رہا ہے اس پوائنٹ آف ویو پر، اس بات پر، تو میں خود بھی تھوڑا سا جاننے کی کوشش میں تھا. تو میرے لیے کل ایک بڑی حیران کن انفارمیشن تھی کہ پاکستان اس وقت اس بیماری کے حوالے سے بھی ٹاپ کنٹریز کے اندر آ رہا ہے اور نمبر 1 کنٹری میں، اور ہمارے یوتھ کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے. ابھی ڈاکٹر جنجوعہ صاحب آپ کو بریفلی بتائیں گے کہ یہ ڈائبٹیز ہے کیا چیز، یہ کیوں ہوتی ہے اور پاکستان میں اس کا کتنا اثر ہے، اور اس کی کمپلیکیشن اور اس کی جو مختلف بیماریاں اس سے پھیلتی ہیں، جیسے لیور کی، کڈنی کی، برین کی، ہارٹ کی، جو اس کی کمپلیکیشن کی وجہ سے ہمارے ملک میں عام ہے، وہ ان کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے. یہ ایک ایسا دشمن ہے جو ہڈن ہے، اسی طرح بلڈ پریشر بھی ہے، لیکن یہ بھی ایک ہڈن ہمارا دشمن ہے. بہت زمانے میں یہ جو باتیں میں نے ابھی کی ہیں نا، پیشاب کا زیادہ ہونا، اور یہ بہت کم ہو گیا ہے. ہمارے پاس بہت کم لوگ ایسے آتے ہیں جن کو یہ علامات ہوتی ہے. اس لیے آپ ذہن میں رکھیے گا، جیسے میں نے ابھی پہلی ٹاک کے اندر بتایا تھا کہ ہمیں جو 50% لوگ، یعنی تھوڑے نہیں، جتنے بھی ڈائبیٹک 50% میں 50% کو تو بیچارے کو 10 سال پہلے کام شروع ہو گیا تھا، جس کو کوئی پتہ ہی نہیں چلا. اس لیے مہربانی کر کے اس کے لیے جو ہمارا آج کا بیسیکلی آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو پہلے سے پکڑیں، جس کا نام ہوتا ہے اسکریننگ. اسکریننگ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یار، کس کس کو یہ بیماری ہے، اسکریننگ. تو اسکریننگ میں جو پرنسپل دنیا بھر میں چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی 35 سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ اپنی شوگر ضرور چیک کر لیا کریں، بغیر کھائے پیے. یہ آج کی ایک ہفتے کے بعد کر لی، یا ویسے ہی کسی طرح جاتے ہوئے کر لی، تو اس میں ہمیں ڈاکٹروں کو پتا ہوتا ہے کہ کہاں تک اگر ہو تو ہمیں شک پڑ جائے گا. اس وقت پوری دنیا میں ہم تیسرے نمبر پر ہیں شوگر کے معاملے میں. ہر تیسرا چوتھا پاکستانی ڈائبٹیز کا شکار، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا. ہمارا صرف لائف سٹائل ہم ٹھیک کر لیں، آپ کولڈ ڈرنکس کو نو کہہ دیں. بڑی مشکل سے آج سے 4-5 سال پہلے ڈاکٹر حضرات نے کوشش کر کے منسٹری آف ہیلتھ سے اسکولوں میں بین کروایا تھا. تو حالانکہ امریکہ میں نہیں بین ہو سکا کیونکہ وہ تیسری بڑی انڈسٹری کہلاتی ہے. تو یہ چیزیں ہیں، ہم نے اپنی ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھنا ہے. اور شوگر کے ساتھ، جب شوگر کی بیماری ہو گئی تب تو علاج کرنا ہی کرنا ہے، اگر کیونکہ اس کی کاسٹ بہت بڑھ جاتی ہے. اویئرنیس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے. آپ ابھی عبد الرحمان بھائی کا نمبر لے لیں، آپ جو بھی ایز اے والنٹیئر ہمارے ساتھ آنا چاہتے ہیں ان کے پاس اپنے نام لکھوائیں. جب بھی ہم کوئی کیمپ کریں، یہ کریں، ہم اس کی آپ کو سرٹیفکیشن بھی دیں گے. آپ ایز اے یوتھ ممبر، آپ کو آگاہی ہوئی، آپ نے آگے آگاہی پھیلانی ہے اپنے گھر کے ممبرانس کو اور ساری چیزوں کو. تو اس طریقے سے ہم تھرو آگاہی اس چیز کو، اویئرنیس کے ذریعے ہم اس چیز کو، برڈن کو کم کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر 8 سیکنڈ میں شوگر کا مریض کوئی نہ کوئی اس دنیا سے جا رہا ہے، ہر 30 سیکنڈ بعد کوئی نہ کوئی اعضاء کٹ رہا ہے. ڈائبیٹک فوڈ بہت کامن ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، اور یہ ہم اسی معاشرے میں رہتے ہیں، اسی کے ساتھ رہتے ہیں. گورنمنٹ نے یہ ریاست کا کرنے کا کام ہے، لیکن ہم نے اپنا حصہ ڈالنا ہے. اویئرنیس پہ کوئی قیمت نہیں ہوتی. ہر بندہ 30 کے بعد اس کو ایک دفعہ سال میں کم از کم شوگر چیک کرانی چاہیے، بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے. کیونکہ اگر، اور اس کی اہمیت کیوں ہے، وہ اس لیے کہ اگر شوگر نکل آتی ہے، اس کو آپ کنٹرول نہیں کرتے تو اس کی بڑی سیریس کمپلیکیشن ہوتی ہیں جن سے بچا جا سکتا ہے. لیکن ایک دفعہ ایک کمپلیکیشن ہو جائے تو اس کا کوئی پرماننٹ علاج نہیں ہے، کیور نہیں ہے. مثلاً آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں بندہ ڈائلیسس پہ ہے، گردے فیل ہو گئے ہیں. وہ جب اس کے ایک دفعہ گردے فیل ہو جائیں، اور گردے فوری فیل نہیں ہوتے، کچھ عرصہ سے شوگر کنٹرول نہیں رہی، کسی کو 5 سال، کسی کو 10 سال لگیں گے گردے فیل ہونے میں. لیکن ایک دفعہ فیل ہو جائیں تو پھر کوئی اس کی کیور نہیں ہے. پھر وہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، کسی کو ہفتے میں ایک دفعہ، کسی کو دوسرے دن. بلکہ ایسے پیشنٹ ہم نے دیکھے ہیں ایک دن میں 3 دفعہ ڈائلیسس کرانا پڑتا ہے، جو اینڈ سٹیج ان کی ڈیزیز ہوتی ہے. اس لیے اس سے بچا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے پھر وہ کچھ لوگ ٹرانسپلانٹ کراتے ہیں، اس کی اپنی کمپلیکیشنز ہیں، اس میں آپ کو ساری عمر دوائیاں کھانا پڑتی ہیں کہ سپریس کرنے کے لیے کہ یہ ریجیکشن نہ ہو جائے. اچھا، کچھ ڈائبیٹک پیشنٹس ہوتے ہیں وہ یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہوتا کہ
وہ ایک ٹائم پہ بہت زیادہ فروٹس انٹیک کر لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں. اس سے یہ ہوتا ہے کہ بلڈ میں جتنی گلوکوز مانیٹرنگ ہوتی ہے نا، گلوکوز وہ ایک دم سے بوسٹ ہو جاتا ہے. تو میں ہمیشہ اپنے پیشنٹس کو یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک ٹائم پہ ایک فروٹ کھانا چاہیے. جو موسمی پھل ہوتے ہیں نا، وہ ایک ٹائم پہ ایک ہی کھانا چاہیے اور مناسب مقدار میں کھانا چاہیے. فار ایگزامپل ہم ایپل کی بات کرتے ہیں، تو ایپل جو ہے وہ ریکمینڈڈ یہ ہوتا ہے کہ 100 گرام کا جو ایک چھوٹا پیس ہوتا ہے ایپل کا، وہ آپ کھا لیں اور اس ٹائم پہ کھائیں جب آپ کو بھوک فیل ہو رہی ہو. میجر میلس کے درمیان لائک بریک فاسٹ اور جو لنچ وغیرہ ہے اس کے درمیان پیشنٹس کو بھوک فیل ہوتی ہے، تو وہ اس کے دوران وہ ایز اے اپیٹائزر کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اتنا نہیں کھانا کہ بلڈ کے اندر ایک دم سے گلوکوز بڑھ جائے.